بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور میری آواز سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آجدہ عظیم و شان فقید المثال تبلیغی و اصلاحی پروگرام اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا سب دا اپنے گھر دے اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس پروگرام واسطے جنہ بھائیاں نے کاوش کیتی ہے، محنت کیتی ہے، اللہ پاک سب دی محنت کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ خصوصاً محترم جناب حضرت مولانا محمد ذیشان مجاہد صاحب اور انہاں دے والد گرامی محترم حاجی محمد اشرف صاحب اور دیگر مسجد دے نمازی محلے دار، اللہ پاک سب دی محبت سب دا تعاون اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں تو اے زمین و آسمان دا نظام بنایا ہے، ادوں تو اللہ پاک نے ایک سال مقرر کیتا ہے اور سال دے 12 مہینے مقرر کیتے نے، اور انہاں 12 مہینیاں چوں اللہ پاک نے 4 مہینے حرمت والے بنائے نے، عزت والے بنائے نے۔ کنے مہینے بھئی؟ ٹائم تے کافی ہو گیا ہے، لیکن تسی تھوڑی دیر میرا ساتھ دیو، 4 آپا گلا سمجھا لیے دین دیاں۔ اس موقع دی مناسبت نال جڑا اگے مہینہ آ رہا ہے محرم دا، ان دی مناسبت دے حوالے نال چند گلاں اللہ پاک سانو دین اسلام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جدوں تو اس زمین و آسمان پیدا کیتے نے، یہ نظام بنایا ہے، اللہ نے ایک سال مقرر کیتا ہے، تے سال دے اللہ پاک نے کنے مہینے بھئی؟ 12 مہینے مقرر فرمائے، اور انہاں 12 مہینیاں جو اللہ پاک نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، عزت والے بنائے، احترام والے بنائے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اے دنیا جہان دے لوگو، انہاں 4 مہینیاں دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، انہاں دے اندر اپنے آپ تے ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ تے زیادتی نہیں کرنی۔ ظلم، زیادتی، گناہ، نافرمانی، بغاوت تو اللہ پاک نے ہر مہینے اندر ہی روکے ہے، ہر مہینے اندر ہی ٹوکے ہے، ہر کڑی اندر گناہ کرنا منع ہے۔ لیکن انہاں 4 مہینے جو حرمت والے نے، اللہ پاک نے تاکید نال فرمایا کہ انہاں اندر گناہ نہیں کرنے۔ اگر باقی مہینے اندر گناہ تو بچن دی تھوڑی کوشش کر دے ہونا، انہاں مہینے اندر زیادہ کوشش کرنی ہے۔ اگر باقی مہینے اندر گناہ تو 1 میل دور جے، تے انہاں مہینے اندر 2 میل دور بھج جانا ہے۔ انہاں مہینیاں دا ادب کرنا ہے۔
وہ 4 مہینے کیڑے نے؟ کوئی بھائی دس سکتا ہے؟ اللہ پاک نے 12 مہینیاں چو 4 مہینے حرمت والے بنائے نے، احترام والے بنائے نے، وہ 4 کیڑے نے؟ اب پرسوں چوتھ کی گل ہے، 2 سٹوڈنٹ میٹرک دے پیچھے انہوں نے 10-10 12-12 کلو دے بستے چکے ہوئے۔ میں کہا پتر ادھر آؤ نا، کدھر جا رہے ہو؟ ٹیوشن پڑھن جا رہے ہیں۔ میں کہ اللہ پاک نے 12 مہینیاں چو 4 مہینے حرمت والے بنائے نے، احترام والے بنائے نے، وہ 4 مہینے کیڑے نے؟ زبان گنگ ہو گئی، 8 گھنٹے سکول، 4 گھنٹے ٹیوشن، ہزاراں فیساں، اخراجات سارے، لیکن مسلمان دے بچے نو اے نہیں پتا کہ اللہ پاک نے 4 مہینے حرمت والے کیڑے بنائے نے، احترام والے کیڑے بنائے نے۔ اسی انہاں مہینیاں دا احترام تے کی کرنا ہے؟ انہاں مہینیاں اندر ظلم تو کی بچنا ہے، زیادتی تو کی بچنا ہے؟ سانو تے اے ہوئی نہیں پتا کہ وہ حرمت والے مہینے کیڑے نے۔ اسلامی سال دے مہینیاں دے نام نہیں آندے، انگریزی مہینیاں دے نامہ دا پتہ ہے، باقی دنیا داری دا پتہ ہے، معاملات دا پتہ ہے۔ آج مسلمان نو پتہ نہیں، اسلام دا پتہ نہیں، دین دا پتہ نہیں، احکام دا پتہ نہیں، فرائض دا پتہ نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو میں سال دے 12 مہینے مقرر کیتے، 4 مہینے حرمت والے بنائے، فی کتاب اللہ، اللہ دی کتاب دا مسئلہ ہے، اللہ دی کتاب قرآن دا مسئلہ ہے۔ قرآن نے اے تے دسیا کہ 4 مہینے حرمت والے نے، احترام والے نے، انہاں دا ادب کرنا، احترام کرنا ہے۔ گناہ تو بچنا ہے، گناہ تو بچن دی بڑی کوشش کرنی ہے، کوئی شرک، کوئی بدعات، خرافات، انہاں مہینیاں دا ادب کرنا ہے۔ اللہ نے بالتاکید اور خصوصاً اللہ پاک نے انہاں مہینے اندر منع کیتا۔ قرآن نے تے اے کیا 4 مہینے حرمت والے، لیکن قرآن نے اے نہیں دسیا بھی وہ 4 کیڑے نے۔ اے سانو کتوں پتہ چلے گا 4 کیڑے نے؟ حدیث وچوں۔ کتوں پتہ چلے گا بھئی؟ حدیث وچوں۔ جس طرح قرآن حجت دلیل ہے، ایویں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی حجت دلیل ہے۔ جڑے لوگ کہندے نا چینلاں تے بیٹھ کے، میڈیا اندر آ کے، حسبنا کتاب اللہ، سانو اللہ دی کتاب قرآن ہی کافی ہے، حدیث وال جان دی کوئی ضرورت نہیں۔ انہاں لوگاں نو پوچھو کہ اللہ پاک نے کیا 4 مہینے حرمت والے نے، ذرا قرآن چو دسو وہ 4 کیڑے نے؟ نہیں دس سکتے۔ وہ 4 مہینے کیڑے نے یہ دسن واسطے کدھر جان گے؟ حدیث وال جان گے۔ حدیث قرآن دی وضاحت ہے، حدیث قرآن دی تفسیر ہے، حدیث قرآن دی تشریح ہے۔ حدیث تو بغیر قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن نے کیا نماز فرض ہے، قرآن نے کیا نماز دے اوقات کی نے، نماز دا طریقہ کی ہے، نماز اندر دعاواں، یہ سارا سانو کتوں پتہ چلے گا؟ حدیث وچوں۔ قرآن نے کیا زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دا نصاب کی ہے، سونے دا نصاب کی ہے، چاندی دا نصاب کی ہے، جانوراں دا نصاب کی ہے، زمین دی پیداوار دا نصاب کی ہے،
یہ زکات دی پوری تفسیر سانو کتھوں ملے گی؟ بولو بولو کتھوں ملے گی؟ حدیث وچوں۔ قرآن نے کیا روزے فرض نے، روزیاں دی پوری تفصیل کتھوں ملے گی؟ حدیث چوں۔ قرآن نے کیا حج فرض ہے، حج دے دیگر احکام کتھوں ملن گے، تفصیل کتھوں ملے گی؟ حدیث وچوں۔ لوگو جی میں قرآن ضروری ہے ایویں حدیث ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مینوں اللہ پاک نے قرآن عطا فرمایا ہے، اور قرآن دی مثل، قرآن دی وضاحت، قرآن دی تفسیر، قرآن دی تشریح اللہ پاک نے مینوں حدیث بھی عطا فرمائی ہے۔ جڑی حدیث ہے بھی اللہ والوں ہے، لیکن الفاظ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نے، لیکن ان دا مطلب مفہوم اے سارا اللہ والوں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے، اور 4 مہینے کیڑے نے؟ اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا ہے۔ لوگو 4 مہینے اے نے، 3 تے لگاتار نے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک شعبان تو پہلے آندہ رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ پاک نے حرمت والے بنائے نے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یاد کر لو، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم تے رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے نے۔ اللہ پاک نے اینا دی حرمت اودوں تو ہی بنا دیتی ہے جب تو اللہ پاک نے زمین و آسمان دا نظام بنایا ہے۔ ساڑھے معاشرے اندر عام غلط فہمی ہے کہ شاید محرم الحرام مہینے دی قدر تائیں، احترام تائیں کہ اندے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنتی شہزادیاں دے، جنتیاں دے سردار ہونگے، نوجواناں دے، بڑا مقام ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی وجہ تو محرم نو عزت نہیں، احترام نہیں اندہ احترام، اینو حرمت اللہ پاک نے اودوں تو ہی دیتی ہے جب تو اللہ پاک نے زمین و آسمان دا نظام بنایا۔ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اینا مہینیاں دا ادب کرنا، احترام کرنا ہے۔ زمانہ جہلیت دے لوگ بھی اینا مہینیاں دا ادب کر دے، احترام کر دے۔ صحیح بخاری اندر لکھے ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لوگ آئے نے، آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی جی سانو موٹا موٹا دین اسلام سمجھاؤ، سانو موٹے موٹے مسئلے دس دیو تاکہ اسی خود بھی عمل کریے تے جا کے پچھلے لوگاں نو بھی دسیے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگے اے اللہ دے نبی جی اسی ہر مہینے تواڈے کل حاضر نہیں ہو سکدے، اسی تواڈے کل آ سکنے تے حرمت والے مہینے اندر ہی آ سکنے، حرمت والے مہینے اندر ہی حاضری دے سکنے۔ آپ فرماندے نے ان دی وجہ کی ہے، کہن لگے اللہ دے نبی جی ساڑھے راستے دے اندر ایک مضر لٹیرا قبیل ہے، ایک ڈاکو قبیل ہے، وہ جیڑا بھی مسافر گزرتا ہے اندے تے ڈاکاں ذریعہ کر دینے، مسافراں نو لٹ دینے، مسافراں نو مار دینے۔ لیکن جدوں ہی حرمت والے مہینے شروع ہو جاندے نے، ذوالقعدہ دا چن چڑھ جاندا ہے یا رجب دا چن چڑھ جاندا ہے، ذوالقعدہ تو 3 مہینے لگاتار حرمت والے یا رجب دا چن چڑھ جاندا ہے، اے اللہ دے نبی جی او جڑا مضر ڈاکو تے لٹیرا قبیلہ ہے او اینا مہینیاں دے احترام اندر کرے بیٹھ جاندا ہے، ڈاکے نہیں ماردا، چوریاں نہیں کردا، قتل و غارت نہیں کردا، او قبیلہ لٹیرا اینا مہینیاں دا ادب کردا ہے۔
یار زمانہ جہلیت اندر لوگ انہاں مہینیاں دا ادب کریا کرتے، گناہ تو رک جاندے، بغاوت تو رک جاندے، چوری تو رک جاندے، انہاں مہینیاں دا انہاں احترام کرتے۔ لیکن آج مسلمان جندے کل اسلام ہے، جندے کل قرآن ہے، پورا دین آ جان تو بعد انہاں مہینیاں دا ادب تے کی کرنا ہے، انہوں اے ہی نہیں پتا کہ 4 مہینے حرمت والے ہے کیڑے نے۔ او جہلیت اندر لوگ انہاں ادب کر دے، 2 قبیلیاں دی لڑائی ہو رہی ہے، حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تلواراں سٹ دیندے، ہتھیار سٹ دیندے، لڑائی بند کر دیندے، گھراں وچ بیٹھ جاندے۔ اسے واسطے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگو انہاں مہینیاں دا ادب کرنا ہے، انہاں مہینیاں دا احترام کرنا ہے۔ لوگو اگے حرمت والا مہینہ محرم الحرام ہے، آج جڑا جا رہے ہیں حج دا مہینہ اے بھی حرمت والا، پیچھے گزریا ذوالقعدہ او بھی حرمت والا، ایک اگے جا کے رجب آنا ہے حرمت والا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ہر مہینے اندر ہی گناہ تو بچنا ہے، ہر مہینے اندر ہی گناہ تو بچنا ہے، بغاوت تو بچنا ہے، اللہ رسول دی نافرمانی تو بچنا ہے۔ لیکن جدو اے مہینے آ جان، اے مہینے شروع ہو جان، اینا مہینے آندہ اینا ادب کرنا ہے، اینا احترام کرنا ہے، گناہ دے لاگے تک نہیں آنا، گناہ دے قریب تک نہیں آنا، گناہ تو ہور دور بھج جانا ہے، اینا مہینے آندہ ادب کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا ادب دا دیتا ہے، اینا احترام دا دیتا ہے۔ اے لوگو جنہ قرآن نے سونے پیغمبر نے اینا مہینیاں دا ادب دسے ہے، اینا مہینیاں دا احترام دسے ہے، لیکن آج ساڑھے معاشرے اندر دیکھے آ جائے اونا ہی اینا مہینیاں دی حرمت نو پمال کیتا جا رہے ہیں، اونا ہی اینا مہینیاں اندر گناہ عام، شرک عام، بدعات عام، خرافات عام، صحابہ کرام تے تان عام۔ 3 گناہ میں بڑے دسن لگا جڑے خاص کر کے حرمت دے مہینے محرم دے مہینے چندے نے، محرم الحرام دے مہینے جڑے 3 گناہ کبیرہ بڑے گناہ جو ہی مہینہ شروع ہوندہ ہے گناہ شروع ہو جاندے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے تے انہاں مہینیاں دا ادب دسے ہے، انہاں مہینیاں دا احترام دسے ہے۔ سب نالوں پہلا گناہ شرک، انہاں مہینیاں دے اندر خاص کر کے محرم الحرام دے مہینے اندر سب نالوں پہلا گناہ شرک عام ہو جاندہ ہے۔ نظر اللہ نیاز حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دیاں لوگ چیزاں وڑنیاں شروع کر دیندے نے، کوئی پانی دیاں سبیلاں لائی بیٹھا ہے، کوئی کجیاں وانڈ رہے ہے، کوئی 10 محرم نو دیگاں چاڑ رہے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دا لنگر چل رہے ہے، کوڑے دی پوجا کوڑے دے تھلو لنگیا جا رہے ہے۔ اس مہینے دا تے اللہ پاک نے احترام دسیا سی کہ گناہ تو بچنا ہے، معمولی گناہ بھی نہیں کرنا، چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا، لیکن ساڈا معاشرہ بڑے بڑے گناہاں دی دلدل اندر کھب جاندا ہے، انہاں مہینیاں دا ذرہ پر بھی ادب نہیں کرتا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک نے مشرک بندے نو کدی معاف نہیں کرنا، مشرک بندے نو اللہ پاک نے کدی، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اپنا ضابطہ اصول سمجھایا ہے کہ مشرک بندہ بغیر توبہ دے مر گیا، میرا قانون ہے، میرا اصول ہے کہ میں مشرک نو معاف نہیں کرنا۔ خراسان دے ایک مولوی صاحب کو نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے واسطے آ گیا، کہنے لگا مولوی صاحب میں نو اے دسو ذرا، بڑا لمحہ سفر کر کے آیا ہے کہ اللہ پاک نے شرک دے بارے اے کیا قرآن اندر کہ میں شرک نو معاف نہیں کرنا، باقی گناہاں نو چاہواں معاف کر دواں لیکن شرک نو میں معاف نہیں کرنا، ان دی وجہ کی؟ مولوی صاحب کہنے لگے بڑا
ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰ, ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਠਹਿਰ, ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਖਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰੀ। ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾ ਨਾ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਮੁਸਾਵਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਵਿੰਡੋ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਢਾਹ ਤੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਮੁਸਾਫਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਬਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਡਾ, ਕੋਈ ਪਰੌਂਠੇ ਵਾਸਤੇ ਘਿਓ, ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਏ? ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਤਫਸੀਲ, ਮਹਿਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਖਲੋਂਦਾ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਵਾਉਣੀ ਆ ਪਰੌਂਠੇ ਜਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ। ਦੋ ਚਾਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੋਕਣ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ। ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਬਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮਸੀਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੁਸਾਫਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਰੀਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਈਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੂੰ ਮਾफ़ नहीं करना। इस महीने अंदर शिरक आम और दूसरा गुनाह, मेरे भाइयों मैं बात मुख्तसर करा, दूसरा गुनाह बिदआत। 10 मुहर्रम ਨੂੰ लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं, फिर होर कई लोग नंगे पैरां रहंदे ने, तवे दी पक्की अग दी पक्की चीज़ नहीं खाते, रोटी नहीं खाते। ये अपने कोलों अपने आप बिदआत एक ऐसी चीज़ है जिन्हें इस्लाम दा असल जिहड़ा असल चेहरा सी ना बिगाड़ के रख दिता। आ जिहड़ी गल है ना जी, हरज की है, मौलवी साहब आ काम कर लिए तो हरज की है, हरज की है। आ जिहड़ा जुमला है ना, इन्हें असल दीन की जिहड़ी इमारत सी ना गिरा दी। एक बंदे ने पिछले दिनों कबर ते खलो के दफन करन तो बाद, मैयत नूं दफनाउण तो बाद कबर ते खलो के अजान दी। मैं कहा भाई जान, ये मसला शरीयत का नहीं है। कहने लगे मौलवी साहब हरज की ये अजान ही दी है, हरज की है। मैं क्या हरज की गल पूछना भी हरज की है? पैगंबर दी बीवी खदीजा फोत होइयां, आप दियां बेटियां फोत होइयां, दिगर सहाबाई किराम फोत होए, आपने अपने हत्थां नाल दफनाए, दफनान तो बाद ना आपने अजान दिती ना दलवाई। हरज ये आ कि आपने ना दिती ना दलवाई, तू दे रहे हैं, तू वड्डा दीन दा ठेकेदार बन गया, तू कहना भी हरज की है।
میں کیا اے دس ہن آپا جا کے مغرب دی نماز پڑھنی ہے، مغرب دیاں کنیاں رکھتاں نے؟ کہندا 3 فرض ہوندے نے۔ میں کہ اج میں 4 پڑھانے نے۔ کہندا کیوں مولوی صاحب؟ میں کہ یار ایک رکعت ود ہی پڑھاں گے، حرج کی ہے؟ 2 سجدے آن گے، اندے وچ رکوع ہوے گا، دعاواں آپاں پڑھاں گے، ایک رکعت ود ہوئے گی، ثواب ملے گا۔ آندا نہیں 3 ہی ہوندیاں نے۔ میں کہ نہیں حرج کی ہے، آپاں 4 پڑھ لیں گے، حرج کی ہے؟ ان دی گل سمجھ آئی۔ کہنے لگا مولوی صاحب اچھا پھر زان نہیں ہے؟ میں کہا نہیں ہے۔ 40 قدماں تے آ کے دعا بھی نہیں؟ میں کہا نہیں۔ 70 قدماں تے آ کے دعا بھی نہیں؟ میں کہا نہیں۔ میں کہا میرے پائیو دین سمجھو، اسلام سمجھو، جے اپنیاں مرضیاں کرنیاں نے، اپنیاں منمانیاں کرنیاں نے، برادری نو دیکھنا ہے، رشتہ دارانو دیکھنا ہے، محلے دارانو دیکھنا ہے، جے اپنیاں ہی مرضیاں کرنیاں نے، اللہ نے اینی لمبی نبیاں دی جماعت بھیجی کیوں واسطے آ؟ او نبی کہن واسطے ہی آئے نے لوگوں آ کام کرنا ہے، آ نہیں کرنا۔ پھر اگلا جڑا توار آندا نا فوتگی تو بعد، پہلا یا دوجا، اس توار نو کی رکھی ہوندی؟ روٹی۔ کی رکھی ہوندی ہے؟ میت دی روٹی۔ جڑا بندہ تانوں میت دی روٹی رکھ کے آکھے نا سالے ثواب واسطے رکھی، 100% بندہ جھوٹ بول رہا۔ برادری کٹھی کر کے، رشتہ دار اکٹھے کر کے، دوست یار کٹھے کر کے گھر چ میت والے کر دعوتاں اڈانیاں، بوٹیاں چھل چھل کے کھانیاں، دعوتاں اڈانیاں چٹے سوڑ پا کے، ایک کتنوں سالے ثواب جا رہے ہیں۔ اے برادری دا منہ رکھنے، اے رسم میں رواج ہے، بچو۔ اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کر دینے کہ اسی میت والے کروں کھانا، میت دے حوالے نال میت دے کروں کھانا کھانو نوحہ شمار کریا کر دے سی، نوحہ سمجھیا کر دے سی۔ اینیاں بدتاں مسلمانہ چ تے محرم دے مہینے چ لوگ کی کچھ کر دینے۔ لوگوں پہلا گناہ میں دسیا شرک عام ہو جاندہ ہے نا مہینیاں چ، خاص محرم دے مہینے چ۔ میری اماؤں پہنو تسی بھی توجہ کرنا، توحید والیاں بن جاؤ، سنت والیاں بن جاؤ، توحید والیاں بن جاؤ۔ ٹائم تے بڑا ہو گیا ہے لیکن میں تواڈی توجہ دیکھ رہا ہوں، میں بڑیاں اہم گلاں کرنا چاہنا۔ لوگوں توحید والے بن جاؤ، اللہ دی قسم، توحید تو بغیر نجات نہیں، توحید تو بغیر چارہ کار نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 18 نبیاں دا ایک جگہ تے تذکرہ کیتا ہے، 18 نبیاں دیاں نبوتاں بیان کیتیاں، رسالتاں بیان کیتیاں، انہاں دے مقام بیان کیتے نے، انہاں دیاں عظمتاں بیان کرن تو بعد اللہ پاک فرمان دینے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک نے مینوں تینوں سمجھان واسطے ایک گل کر دیتی ہے۔ اللہ پاک فرمان دینے اگر اے شانہ والے، اے عظمتاں والے، مقاماں والے میرے نبی بھی شرک کر دے، میں انہاں دیاں ساریاں نیکیاں برباد کر دینیاں سی۔ اے نبی شرک کر نہیں سکتے، نبیاں دے بارے سوچیا نہیں جا سکتا۔ نبیاں دی سوچ تے اللہ پاک نے ایک چھوٹے تو چھوٹے گناہ تو بھی پاک رکھ دیتی ہے، لیکن اللہ پاک نے مینوں تینوں سمجھایا ہے کہ لوگوں اگر نبیاں کولوں بھی ایسا معاملہ ہوندا تے انہاں نال اے سلوک ہو جانا سی۔ اے تے عام نبیاں دی گل ہے۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی، اپنے سونے نبی دے بارے کہہ دیتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ کیڑے نبی، او کیڑے نبی، اللہ پاک نے کنی عظمتاں دیتیاں۔ اوے جیڑا بھی کمال دیکھو او بڑا ہی پیارا ہے، جیڑا بھی کمال دیکھو او بڑا ہی پیارا ہے۔ سوال کیتا ابو جہل مٹھی وال اشارہ ہے، کلمہ روڑا نو آقا نے پڑھا لیا، پیر ایسا سونا مدنی بنا لیا۔ اے تو کی جانے سونے دی
किन्नी उच्ची शान है, ओए तू की जाने सोने दी किन्नी उच्ची शान है, सिफतां करदा खुद रब रहमान है। सद अरशां ते रब ने बुला लिया, सोना पीर असा मदनी बना लिया। ए तिन्ना दा खाना हजरत जाबर पकाया सी, हांडी कनाली विच लब सोने पाया सी। तिन्ना दा खाना 1400 सहाबा ने खा लिया, सोना पीर असा मदनी बना लिया। मिलदा नहीं पानी, बुखारी शरीफ अंदर, मिलदा नहीं पानी सहाबा आका नू सुनाया है, बर्तन मंगवा के हाथ बर्तन विच पाया है, 5 उंगलां चों चश्मा चला लिया, सोना पीर असा मदनी बना लिया। ए तारक ते करम होया, तुहाडे ते करम होया, रब्बे जुल जलाल दा साडे सब ते करम होया, रब्बे जुल जलाल दा फड़ा दिता लड़ ओने आमीना दे लाल दा। तौहीद दे के ते शिरक तो बचा लिया, सोना पीर असा मदनी बना लिया। एडी उच्ची शान वाले नबी दे बारे अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है, अगर मेरे नबी भी शिरक कर दे इन्हां दे अमल चले जाने सी। लोगों अल्लाह पाक ने नबियां दियां मिसालां दे के मैनू तेनू समझाया है कि शिरक नाल अमाल बर्बाद हो जाते ने। मेरी माओ भैनों अकीदा ठीक कर लो, दोस्तों बुजुर्गों अकीदा ठीक कर लो। कबर ते एतकाद नहीं रखना, तवीज़ ते एतकाद नहीं रखना, कड़े छल्ले ते एतकाद नहीं रखना, ढेरी ते एतकाद नहीं रखना, टाकी फकीर ते एतकाद नहीं रखना। वह सब कुछ करने वाला कौन है? अकीदा बनाना है ते रब दी जात दे बारे बनाना है। इस महीने अंदर शिरक आम आखिरी गल्ला। दूसरा बिदत आम, बिदत इतना बड़ा गुनाह है, बिदती बंदे दे सारे अमाल बर्बाद हो जाते ने। बिदती बंदे दे ना फर्ज कबूल ना नफल कबूल, बिदती बंदे दी कोई नेकी पल्ले नहीं पैंदी। बिदती बंदा जिहड़ा अपनियां मर्जियां करके अपने कोल दीन बनाई बैठा है, अल्लाह पाक कहंदे अमाल सारे बर्बाद कर दिंदा है। बल्कि क़यामत दा दिन होएगा, बिदतियां दा टोला जदों हौज़े कौसर वल आएगा, फरिश्ते इन्हों पीछे हटा देंगे। अल्लाह दे पाक नबी फरमानगे इन्हों अगे आन दिओ। फरिश्ते कहणगे अल्लाह दे नबी किवें आन दईए, इन्होंने तुहाडे पिछों तुहाडा दीन ही बिगाड़ दिता, तुहाडे दीन अंदर नवीं नवीं चीज़ां शामिल कर दित्तियां, तुहाडे दीन अंदर नवीं नवीं चीज़ां ईजाद कर दित्तियां। अल्लाह दे पाक नबी फरमानगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, इन्हां बंदियां ते लानता इन्हां बंदियां नू दूर लै जाओ जिन्हां ने मेरे तो बाद मेरे दीन नू ही बदल दिता सी। और तीसरा गुनाह आखिरी गल जिहड़ा महीने अंदर खास करके मुहर्रम अंदर वो सहाबा इकराम दी तौहीन, मजालस अंदर महाफल अंदर सहाबा इकराम नू गाली दिती जांदी, सहाबा इकराम दे ईमान ते तान कीता जांदा है, सहाबा इकराम ते नाउज़ बिल्ला लानतां भेजियां जांदियां। मेरे भाईओ जिहड़ा गुस्ताखे सहाबा है उनका बड़ा बुरा अंजाम है। गुस्ताखे सहाबा दा बड़ा बुरा अंजाम है। शुरू तो तारीख देखो जिन्हें भी सहाबी दी मामूली तौहीन गुस्ताखी की है, अल्लाह पाक ने उन्होंने दुनिया अंदर इबरत दा निशान बनाया। बहुत सारिया मिसालां ने, बात लम्मी हो जाएगी। मेरे भाईओ अल्लाह पाक सानू दीन समझण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सानू दीन इस्लाम सही मानिया च समझण दी तौफीक अता फरमाए। जमालुल औलिया अंदर लिखिया है कि दमिश्क दी एक मस्जिद च ना इवें एक मौलवी साहब दरस दे रहे ने, दरस देंदियां देंदियां हज़रत अबू हुरैरा दी हदीस पढ़ दी। मजमे च एक नौजवान खड़ा होया, कहन लगे अबू हुरैरा दी हदीस पढ़ते हो, ये दलील पेश कर रहे हो इस मसले दी।
ابو ہریرہ نعوذ باللہ غیر مقبول سی، غیر فقیر سی، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ دے بارے اینی گل کیتی اس نوجوان نے، مجمع نے دیکھیا کہ اچانک چھت تو ایک سپ نکلے ہے، سپ لمکے ہے، انہیں اس بندے نہ گھیرا پا لیا ہے، اس بندے نو لپیٹے اندر لے لیا ہے، ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ کہنے لگے توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ اے بندہ توبہ کر دے، سپ نے تاں جان چھڑی جڑا گستاخ ہے صحابہ دا، وہ صحابہ دے ذریعے ساڈے کول اسلام پہنچے ہے، صحابہ دے ذریعے ساڈے کول قرآن پہنچے ہے، صحابہ دے ذریعے ساڈے کول دین پہنچے ہے۔ جڑا بندہ اج کھڑا ہو کے صحابہ دے بارے تان کردا ہے، مندہ گندہ بولدا ہے، میرے بھائیو او خود گندہ ہے، او خود مندہ ہے، او خود ملعون ہے۔ ابن زیاد بے ایمان جن نے نواسہ رسول حضرت حسین کریم رضی اللہ تعالی عنہ تے فوجاں چڑھائیاں سی، پورا خان وعدہ حضرت حسین دا کربلا دے میدان اندر شہید کیتا سی۔ اس بے ایمان جدو جنگ اندر قتل ہویا، اس ابن زیاد لانتی دا سر ایک مسیتے لیاندہ گیا، لوکاں نے ویکھیا پتہ نہیں کتھوں کالا ناگ نکلے ہے، کالے ناگ نے اندے سر گندے نو لپیٹا مارے ہے اور اندیاں ناساں اندے نتھلیاں ڈنگ مارن لگ پہ ہے۔ ماضی دیاں گلاں دیکھ لو، سرگودے دی گل شاہ سید سبطین شاہ صاحب فرماندے نے میرا ماموں پکا رافضی سی، صحابہ اکرام نو گندیاں گالاں کڑتا، اینیاں گندیاں گالاں کہ اگر گھر سے کوئی کتا آ جاندہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی کتا آ جاندہ کہندہ ابو بکر آ گیا انہوں باہر کٹو استغفر اللہ، کوئی کتی باہر نظر آندی استغفر اللہ، میں نہیں بولتا الفا، اینی گستاخی۔ کہنے لگے جدو مریا نا، مرن تو کئی سال پہلے اللہ نے ایسی بیماری ہوندے تے تاریخ کر دیتی، اللہ نے دکھایا کئی سال مریا نہیں، بیماری چ کتے طرح پونک دے ہی رہے۔ چانگ دا ایک بہت بڑا رافضی صحابہ اکرام تے تان کرن والا، بلکہ صحابہ اکرام دے گستاخاں نو تاون دین والا زمیندار وڈا مر گیا، دفنایا گیا۔ کئی دنوں تو بعد نا ایران لجان دا پروگرام بن گیا کہ ادھر جا کے انہوں دفناواں گے، اندہ مزار بناواں گے۔ ارشاد الحق عصری صاحب نے گل سنائی کہ جب ان دی قبر کھودی گئی، ان دی قبر چوں انہوں کڈیا، خنزیر بنیا ہویا تے ان دے ناک دے وچ نکیل پئی ہوئی۔ صحابہ اکرام دا ادب سکھو، صحابہ اکرام دا احترام کرو، صحابہ اکرام دے ذریعے ساڈے کول دین پہنچے ہے، اسلام پہنچے ہے۔ میرے بھائیو 4 مہینے حرمت والے نے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، انہاں دا بہت ادب کرنا ہے، گناہ تو دور بچ جانا ہے انہاں مہینیاں دے ادب اندر، باقی دنوں چ بھی گناہ تو بچنا ہے، لیکن انہاں اندر معمولی گناہ بھی چھڑ دینے نے، بہت زیادہ بچن دی کوشش کرنی ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، محرم دا مہینہ دسیا ہے، یہ ادوں تو ہی محرم حرمت والا جب تو اللہ نے زمین و آسمان بنائے نے، تے اندے اندر بہت ساریاں بدعات نے، خرافات نے، اللہ سانو انہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو بڑی خوشی دی بات ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، لیکن میں خوش ہاں تواڈے تے تسی بیٹھ کے ماشاءاللہ دین دیاں گلاں سنیاں۔ حافظ ذیشان صاحب نے دسیا ہے اور مینوں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ باہر جڑا پلاٹ ہے نا تے اے اسی خریدنا ہے مسجد واسطے، تے 2 مرلے اللہ پاک نے دے دیتے نے، 2 مرلیاں دا انتظام ہو گیا ہے، 2 مرلیاں دا، باقی پیچھے 3 مرلے رہ گئے نے۔ مسجد دا سین بن جائے گا، مسجد کی خوبصورتی بن جائے گی، اللہ دا گھر وسیع ہو جائے گا۔ حضرت عثمان دیاں گلاں سن رہے سی، مسجد نبوی وسیع کیتی، آپ نے فرمایا تیرا گھر جنت ہے۔ تے میرے بھائی جڑے 3 مرلے رہ گئے نے، اندے واسطے آپ کوشش کریے، اندے واسطے آپ کوشش کریے۔ ادھی رات دا ٹائم ہو گیا، اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو چن لینا ہے، غصہ نہ کریا جے، محسوس نہ کریا جے، تھوڑا تھوڑا نہ حصہ پاؤ سارے نمبر لیاں واسطے، چلو جنہ بھی حصہ پہ جائے، جنہ بھی حصہ پہ جائے، جیب چ ہاتھ مارو تے اے پچھلی رات دا ٹائم ہے، اللہ پاک نو کوئی بھی نیکی قبول آ جائے، پسند آ جائے تے سارے نہ ماشاءاللہ مارو ماما بہناں بھی آئیاں نے، دیکھو نا تھوڑے جی عرصے چ اللہ دا گھر بن گیا، دین دیاں گلاں ہو رہی ہیں، بچے پڑھ رہے، نمازاں پڑھیاں جا رہی نے، تے انشاءاللہ اللہ دا گھر وسیع ہو جائے گا، باہر سین بن جائے گا، گرمی دے موسم چ باہر پروگرام ہویا کرے گا، باہر نماز